حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، پیدائش سے پہلی وحی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی عظیم ترین شخصیت، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مبارک زندگی کے ابتدائی دور کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے سچائی، امانت اور بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی تو والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پہلے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور ان کی وفات کے بعد چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگوں کے اعتماد کا مرکز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے اور دیانتداری کی ایسی مثال قائم کی کہ لوگ اپنی قیمتی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے خوف رکھ دیتے تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے حالات پر غور و فکر کے لیے مکہ کے قریب غار ہرا میں تنہائی اختیار کرنے لگے۔ آپ کئی دن وہاں عبادت اور دنیا کی فکر میں گزارتے تھے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ رمضان المبارک کی ایک رات غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے اور فرمایا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی پہلی آیات سنائی، جن کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، اور یہی قرآن مجید کی پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں۔ پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کی عظمت کا گہرا اثر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ اور اللہ سے مدد مانگنے کی تبلیغ دینا شروع کی، انصاف، رحم، سچائی اور اچھے اخلاق کی دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور بہترین کردار کی مثال ہے۔
آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی مستند ویڈیوز پسند آئیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور مزید سیرت کے موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا، آگے ہم تفصیلی ویڈیو بھی آئیں گی، تو چینل کو بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے متعلق آپ کو خبر ہوتی رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔